سوچا پھوپھی کے خیمے میں شاید پانی ہو۔ جب جناب زینب کے خیمے میں جناب سکینہ گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب علی اصغر آغوش ہے، جناب زینب میں ہے اور جناب علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں اپنی پیاس کو بھول گئی میں کہ میں بھی پیاسی ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ کس لیے آئی ہو؟ جناب سکینہ کے حال کو دیکھ کر جناب زینب سمجھ گئی تھی، اور پیاس کا یہ عالم تھا بچوں کا کہ یہی شب عاشور تھی جس میں العطش العطش کی ہر طرف سے صدا جو خیمے سے آ رہی تھی، اسی آواز کو سن کے ہر رات بھر بے چینی سے گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی مولا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کی اجازت کی مانگنے جناب عباس گئے تو مولا کہتے پہلے بچوں کی پانی کی کوئی سبیل کریں۔ کہا بچوں کے لیے پانی لائیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جناب سکینہ دوڑی ہوئی گئی، مشکیزہ لے کے آئی، مشکیزے کو جناب عباس نے سنبھالا، علم لیا، اس علم پہ ایک عبارت لکھی تھی، حسین نے اسے مٹا دیا، مٹانے کے بعد یہ لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجب نہیں زینب خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوگی تو زینب تڑپ گئی ہوں گی کہ میرے بھیا اس طریقے سے یہ جملہ کیوں لکھ رہا ہے؟ آزادارو یہ نہر نشیب میں تھی اور بلندی پہ چاروں طرف سے لائنوں نے تیر سنبھالے ہوئے مولا کی طرف نشانہ لگائے ہوئے تھے۔ بس ہم اور آپ جو دیکھ رہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس وقت اس کی شکل کوئی اور تھی۔ کوئی بلندی پر جب چڑھتا ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے، اور بلندی پہ اگر دشمن گھیرے ہوئے ہو، جہاں تیر و تلوار ہو، نیزے ہو، بڑا سخت ہوتا ہے۔ لیکن غازی عباس کی وہ ہیبت تھی کہ جس طرف گھوم جاتے تھے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ آزادارو بس چند جملے تصور کرے، اس نہر فرات سے پانی کو مشکیزے میں بھرا، کہتے ہیں لوگ چلو میں پانی کو لیا، پینے کے لیے میں کہتا ہوں نہیں، پینے کے لیے نہیں لیا تھا، اس لیے کہ عباس کو معلوم تھا عباس کا ایک لقب سقا ہے، سقائے سکینہ ہے، بچے پیاسے رہیں اور عباس پانی پی لے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یقیناً عباس نے یہ بتلانے کے لیے دیکھو نہر پر میرا قبضہ ہے، ہاتھوں میں پانی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سقا پانی نہیں پی رہا ہے، بلکہ پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ پانی کو اسی پانی کے منہ پہ پھینک دیا اور مشکیزے کو سنبھالا، خیمے کی طرف رواں دواں ہے، تیزی سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، کسی طرح سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے اور مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، اس لیے کہ اب تک عباس بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں عباس تم کربلا کے لیے پالے گئے ہو، تمنا تھی تم کربلا کے لیے پالے گئے تھے۔ ہر جگہ غازی عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا، تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ کہہ دیا جاتا تھا ابھی کربلا نہیں ہے۔ بڑی تمنا تھی عباس کو کربلا میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھائے، لیکن عزادارو پانی نے اتنا مجبور کر دیا، حسین غریب حسین مظلوم نے جناب عباس کو اس طریقے سے باندھ دیا کہ عباس نے شجاعت کے جوہر نہ دکھا سکے۔ آزادارو یہ مشکیزہ لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک شکیل جیسا نشانہ لیا اور وہ اس مشکیزے پہ لگا، غازی کی آس وہی ٹوٹ گئی، لائنوں نے گھیر لیا۔ آزادارو عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، لیکن ایک وصیت کیا تھا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا،
بچوں سے مجھے شرم آتی ہے، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر کے آؤں گا، حسین نے عباس کے لاشے کو چھوڑ دیا، علم کو سنبھالا، خیمے کی طرف جانے لگے، بھاگی ہوئی فوج سمٹ گئی، عباس کے لاشے پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، غازی کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے، آدھا دارو یہی وجہ کی جب بحر العلوم کے زمانے میں ازادارو جب ایک زمانے میں یہی قبر کھودی گئی، کیا دیکھا اتنا بڑا لاشا ایک چھوٹے سے گٹھری میں اکٹھا کیا ہوا تھا، تڑپ گئے، ہاں میرا مولا اتنا طویل القامہ تھا، اس کا لاشا کیسے اتنا چھوٹا ہو گیا؟ سیعلم الذین